یہاں ایک بڑی ضروری بحث ہے. میرا مزاج یہ ہے کہ جب قرآن پڑھ کر کوئی بندہ سرکار کی عظمت پر حملہ کرے ہمیں وہ بات وارا نہیں کھاتی. ہمیں سرکار کی عظمت زیادہ پیاری ہے، ان کتابوں کی عظمت زیادہ پیاری نہیں. سب سے سچی کتاب اگر ہے تو صرف یہ بس. باقی ہر کتاب کے اندر خواہ بخاری ہو، خواہ مسلم ہو، خواہ کوئی تاریخ کی کتاب ہو، ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی غلطوڑ ضرور موجود ہے. ان دو صورتوں کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ دو صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب حدیبیہ کے بعد ایک یہودی تھا لبید بن اعصم، اس کے پاس کچھ یہودی آئے، مشرک آئے، کہ تیری مہربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر، اس پر جادو کر. اخیر اس نے کہا ہاں میں 3 دینار لوں گا. 3 دینار کے بدلے اس نے نبی کریم علیہ السلام پر جادو کر دیا. یار کمال ہے، سرکار دے جادو کرنے والے نو دیتے بھی تھے 3 دینار. تو کہانی کرنے والے نے کوئی سوچنا چاہیے سی. وہ اور اس کی 2 بیٹیاں مل گئی. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں ہری پور ہزارہ میں، جن کا نام ہے قاضی عبد الدائم دائم. یہ ان کی کتاب ہے میرے پاس، سید الورا. انہوں نے اس بات کا خوب رگڑا نکالا ہے. اگر آپ تھک گئے ہو تو میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں، یہ بالکل کہانی من گھڑت ہے، جھوٹ ہے. کیوں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے یا سرکار کی شان زیادہ ہے؟ جب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اس نے کہا یہ تو کوئی جادوگر آ گیا ہے، مقابلے کے لیے جادوگر پورے ملک کے اکٹھے کرو. پورے ملک کے جادوگر اکٹھے کیے گئے. انہوں نے آن کے پوچھا کیوں جناب والا، اگر ہم جیت گئے مقابلہ تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تم مقربین میں ہو گئے، اس وقت میرے بڑے قریبی درباری بنو گے. تو انہوں نے سب نے ایک زینت کا دن مقرر ہو گیا مقابلہ کے لیے. وہ جو فرعونی تھے جادوگر، انہوں نے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں لاٹھیاں پھینکی اور سارا میدان، سارا اسٹیڈیم میں بھر گیا بچھوؤں سے، سانپوں سے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا چل موسیٰ ہن تو سٹ. آپ نے سوٹا پھینکا تو سوٹے نے کیا کیا، ایکو چکر لایا، سارے نو لپیٹ کے اپنے اندر رگڑ گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھیا تو سوٹے دا سوٹا. اور سارے مصر کے جادوگر مل کر جناب موسیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور یہ ایک جادوگر لبید بن اعصم اور اس کی 2 بیٹیوں نے سرکار کو پورا سال انہوں نے سرکار کو آزمائش میں ڈالا رکھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہانی پتہ کیا بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جادو کیا اس نے. ایک بچہ تھا، اس کے ذریعے سرکار کی کنگھی اور بال منگوائے گئے. ان پر 11 گریں لگا کر انہوں نے جادو کیا اور وہ چیزیں ایک کنویں کے اندر ڈال دی گئیں، پتھر کے نیچے رکھ دی گئیں. اب نبی کریم علیہ السلام پر اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا. ہائے ہائے کیا بندہ کہے. یہ کہانی گھڑنے والوں نے کہا کہ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے جو کام نہیں کیا ہوتا تھا اس کے بارے یہ خیال کرنے لگتے تھے کہ میں کر چکا ہوں. کیا مطلب نکلا؟ نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی تو خیال کرتے تھے میں پڑھ چکا ہوں. پھر تو یہ بھی لازم آئے گا نا کہ وہی آتی تھی، سرکار نے بیان نہیں کی ہوتی تھی، سرکار سمجھتے تھے میں بیان کر چکا ہوں. ہمارے کچھ لوگوں نے نا اس کا جواب یہ دیا اور نہیں جی دینی کا مچ نہیں سی جادو اثر کردہ. بھئی یہ تو تمہاری عقیدت ہے نا، دلیل کہاں ہے؟ تو تم حدیث کے الفاظ بیان کرتے ہو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ سرکار پر کتنا بڑا الزام ہے. پھر تو قرآن مکمل ہی نہیں، پھر تو قرآن پر اعتراض آتا ہے. اچھا پھر نبی کریم علیہ السلام، اب دوسری خرابی سرکار پر جو اثر ہوا، بیویوں کے پاس جانا چاہتے تھے مگر جا نہیں پاتے تھے. یعنی مردانہ قوت ختم ہو گئی سرکار کی. اور یہ اثر کتنا عرصہ رہا؟ 1 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ، پورا سال سرکار پر اثر رہا.
پھر ایسے ہوتا سرکار کسی چیز کو دیکھتے نا تو پہلی نظر میں وہ چیز کچھ اور نظر آتی، بعد میں کہتے نہیں یہ تو وہ چیز نہیں ہے، یعنی نظر میں التباس پیدا ہو گیا، کھانا پینا چھوٹ گیا، سر کے بال جھڑ گئے، وہ عنبری زلفیں وہ جھڑ گئیں، بدن روز بروز گھلتا چلا جا رہا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام سرکار کی عیادت کے لیے آنے لگے اور یہ حالت پورا سال رہی نبی کریم علیہ السلام پر۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ کرم۔ پھر ایک دن دو فرشتے آ گئے، اور یہ کون تھے؟ جبریل اور میکائیل۔ ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک پوچھنے لگا دوسرے سے انہیں کیا ہوا ہے، دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ وہ کس نے کیا ہے جادو؟ لبید بن عاصم یہودی نے۔ کس چیز میں؟ وہ نر کھجور جو ہے نا، اس کے خوشے میں، یہ ہر پھل جو ہے نا یہ نر بھی ہوتا ہے مادہ بھی ہوتا ہے، تو نر کھجور کے خوشے میں اندر اس کے غلاف میں پھر اس جادو والی چیز کو رکھا کہاں ہے؟ زروان نام یا اروان نامی ایک کنواں ہے، اس کے اندر رکھا ہے۔ اب اس کا توڑ کیا ہے؟ توڑ یہ ہے کہ کنویں کا پانی نکالا جائے، پتھر ہٹا کر جادو والا خوشہ باہر نکال دیا جائے۔ یہ مکالمہ ختم ہوا، فرشتے چلے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو، حضرت عمار کو، حضرت زبیر کو بلایا، اور بعض روایات میں آتا ہے زہیر بن ایاس زرقی اور قیس بن محسن زرقی، ان کو بلایا، اور اس کو بنی زریق ان کے باغ میں واقع یہ جو زروان نامی کنواں تھا نا وہاں بھیجا، جادو والی چیزیں نکالنے کے لیے بھیجا۔ بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اس جگہ تشریف لے گئے، اور واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا کہ یہ اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے اس کے اندر مہندی گھولی گئی ہو، اور اس کے درخت، اس کے کنویں کے اوپر درخت تھے، یہ ایسے کریہ المنظر تھے جیسے شیطان کے سر ہوں۔ یہ سرکار نے آن کے حضرت عائشہ کو فرمایا۔ اب سرکار نے کچھ بندوں کو کنویں کے اندر اتارا، انہوں نے پتھر اٹھایا تو ایک مومی پتلا تھا، اس کے اندر سوئیاں بھی تھیں، سوئیاں گاڑی گئی تھیں، اور اس میں کچھ بال بھی تھے، کنگھی کے دانے بھی تھے۔ اب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، دیکھا تو اس کے اندر 11 گرہیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ یہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، پھونک مارتے جاؤ، گرہ کھولتے جاؤ۔ گرہ کھلتی گئی، 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سرکار اچھے بھلے ہو گئے۔ یہ کہانی ساری بیان کی جاتی ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے حدیث کا متن اور ایک ہوتی ہے حدیث کی سند۔ ان دونوں کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے قرآن کو دیکھا جاتا ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تمہیں حدیثیں بہت سنائی جائیں گی، پر اتنی دیر تک حدیث کو حدیث نہ ماننا جتنی دیر تک تم قرآن پر اسے پیش نہیں کر لیتے۔ اگر قرآن کے مطابق ہو تو مان لینا، اگر قرآن کے مطابق ہو تو مت ماننا۔ اب اسے قرآن پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالموں نے کہا تھا اور تم تو اس کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ سرکار پر جادو کیا گیا، یہ کس کا قول ہے؟ ظالموں کا قول ہے، یہ منصفوں کا قول نہیں ہے۔ یہ تو ہے قرآن کے مقابلے کی بات کہ قرآن کے مقابلے میں اس کی نہیں حیثیت نہیں ہے وہ۔ پھر دوسرا اس کے اندر راوی ہیں، ایک بڑا مشہور راوی ہے جس کا نام ہے سفیان بن عیینہ۔ یہ بہت پکا راوی تھا، بڑا صحیح راوی تھا، لیکن یہ چیزیں بھول بھی جایا کرتا تھا، غلطی بھی کر جایا کرتا تھا۔ 300 حدیثیں بیان کی انہوں نے، تو 20 ان میں غلط تھیں، تو 300 میں غلطیاں کتنی نکلی؟ 20۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی اسی غلطی میں ہو۔ چلو وہ تو ہوا نا سفیان بن عیینہ۔ اب نیچے کا ایک راوی ہے جس کا نام ہے ہشام، یہ بیٹا ہے عروہ کا، عروہ بن زبیر، اور عروہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے۔ عروہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، سینکڑوں شاگرد ہیں عروہ کے، لیکن یہ جادو والی کہانی سوائے ہشام کے اور کوئی شاگرد بیان نہیں کرتا۔ کیا عروہ نے اپنے اس بیٹے ہشام کے کان میں یہ بات کی تھی کہ پتر حدیث ہیں جی؟
اس کے اتنے شاگرد تھے، 6 خاندان کے شاگرد اس کے اندر موجود تھے، 4 بیٹے تھے، 1 بھتیجا تھا، 1 پوتا تھا۔ ان میں صرف ہشام یہ روایت بیان کرتا ہے اور کوئی راوی یہ روایت بیان نہیں کرتا۔ اور یہ جو ہشام صاحب ہیں یہ بھی غلطیاں بہت کر جایا کرتے تھے۔ اچھا، پھر اس کی غلطی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بخاری کے اندر یہ 2 حدیثیں ہیں اوپر تلے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس جادو والے سامان کو نکلوا دیا تھا؟ فرمایا نہیں، میں نے نہیں نکلوایا تھا کیونکہ اللہ نے مجھے شفا دے دی تھی۔ پہلی حدیث میں یہ ہے۔ فوراً بعد دوسری حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے وہ نکلوا دیا تھا جادو کا سامان؟ فرمایا ہاں نکلوا دیا تھا۔ اب کون سی حدیث سچی ہے بھئی، نکلوانے والی یا نہ نکلوانے والی؟ تو جس حدیث کے اندر اتنی کمزوریاں ہوں اس حدیث سے میرے مصطفیٰ کی عظمت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب سیرت مبارکہ کی بڑی اچھی کتاب ہے، اس کتاب کو بھی آپ خریدیے اور رکھیے۔